جادو کی مذمت میں 4 احادیث مبارکہ بھی سماعت فرمائیے۔ نمبر 1، ترمذی شریف کی حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، حد الساحری ضربۃ بالسیف۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، جادو کرنے والی کی سزا یہ ہے کہ اس کو تلوار سے قتل کر دیا جائے، یعنی قانونی طور پر اور اسلامی قانون میں جادوگر کی سزا موت ہے۔ ہاں، جیسے ہم قاتل کو قتل نہیں کر سکتے، چور کو خود سزا نہیں دے سکتے، بلکہ عدالت فیصلہ کرتی ہے تب سزا دی جاتی ہے، یوں ہی جادوگر کو بھی یہ سزا عدالت اور انتظامی ادارے ہی دے سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان، اس کا مفہوم فرمایا، لا ينظر اللہ یوم القیامت الى مانع الزکاة ولا الى اکل مال الیتیم ولا الى ساحر ولا الى غادر، کہ اللہ پاک قیامت کے دن زکوٰۃ نہ دینے والے، یتیم کا مال کھانے والے، جادو کرنے والے، دھوکے باز کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ مسند امام احمد کی حدیث پاک بھی سماعت فرمائیے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ، فرمایا 3 طرح کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 1، مدمن الخمر، فرمایا شراب کا عادی جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ فرمایا وقاطع الرحم، یعنی قطع تعلقی کرنے والا، رشتے توڑنے والا، تعلق رشتہ داروں سے ختم کرنے والا بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ فرمایا وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ، فرمایا جادو کی تصدیق کرنے والا، یعنی جادو کو حلال سمجھنے والا بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نمبر 4، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، فرمایا الکبائر 7، فرمایا الشرک باللہ وعقوق الوالدین والزنا والسحر والفرار من الزحف واکل الربا واکل مال الیتیم۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ کبیرہ 7 ہے، یہ 7 گناہ کبیرہ۔ نمبر 1، اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 2، والدین کی نافرمانی کرنا، گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 3، زنا، گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 4، میدان جادو کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 5، میدان سے بھاگنا، گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 6، سود کھانا، گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 7، یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھانا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔